العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نفوس قدسیہ صحابہ کرام اولیاء اعظام کی اتباع کے سلسلے میں ہم چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس حکم کو جب ہم پورا کریں گے تو اس کو اطاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان اکثر ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ ہم باتوں کے غازی ہیں، عمل کے نہیں ہیں۔ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جب قرآن و حدیث کے احکام ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو ہم اپنی نگاہیں چراتے ہیں اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میں ابھی تھوڑا سا ینگ ہوں، تھوڑا سا آگے بڑھوں گا پھر فلاں حکم پورا کر لوں گا، جی ابھی تو میں پڑھائی میں مصروف ہوں، میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، جی ابھی تو میں اپنے کاروبار کی ترقی میں لگا ہوا ہوں، میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں کام میں، کوئی فلاں کام میں، کوئی کہتا ہے جی میرا سرکل ایسا نہیں ہے، کوئی اپنی گیدرنگ کو بنیاد بناتا ہے، کوئی اپنی خاندانی ماحول کو، کوئی کہتا ہے جی میرے ماں باپ اس سے منع کرتے ہیں، کوئی بیوی بچوں کو بنیاد بناتا ہے، اور کوئی خود اپنے آپ کو کہتا ہے یار میں ان پابندیوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی مختلف ہیلوں کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانیں۔ آج مسلمان کی حالت ایسی ہو گئی ہے اور یہ کس قدر افسوسناک حالت ہے کہ ہم اپنی زبان سے تو نہیں کہتے لیکن ہمارا عمل یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات بیان کرو، پھر ہم دیکھیں گے ہم کس پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں اور کس پر نہیں۔ کون سا ہمارے لیے آسان ہے اسے لے لیں گے، جو مشکل لگتا ہے اور پسند نہیں اس کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن تمنا یہ ہے کہ چاہے اپنی مرضی سے کچھ ہم چوائس کر بھی لیں، آخرت میں انعام وہی ملنا چاہیے جو تمام احکام پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی ایک عجیب دھونس، ایک عجیب مطلب یہ کہ قلب میں سختی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دین پر چلیں گے اور انعام بھی آخرت میں اپنی مرضی سے پائیں گے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہوتا ہے، اس طرح کسی نے نہیں کیا ہے، نہ انبیاء علیہ السلام نے، نہ صحابہ کرام نے، اولیاء اعظام نے، ایسا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو چنانچہ جب پورے داخل ہو جاؤ یہ فرما دیا گیا تو اس میں معلوم یہ ہوا، اشارہ ہو گیا بلکہ صراحت ہو گئی آپ یہ کہیں کہ اسلام کے معاملات میں چوائس نہیں ہے۔ جہاں حکم ایسا مثلا فرض اور واجب اور سنت موقدہ آپ لے لیں، ان کو کرنا ہی پڑے گا، اس میں نو چوائس۔ اسی طرح حرام، مکروہ تحریمی اور اطاعت، یعنی فرض کا چھوڑنا حرام ہوتا ہے، واجب کا چھوڑنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور سنت موقدہ کا ترک اطاعت کہلاتا ہے۔ اطاعت مانے برائی کرنا، تو یہ ایک شرعی مطلب لفظ ہے۔ اگر سنت موقدہ کو شخص چھوڑے گا تو اس کو اطاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ان تین سے بچنا ہوگا، ان تین کو کرنا ہوگا، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ باقی سے نیچے کے جو ہیں مستحبات ہیں جن کا حکم سختی کے ساتھ نہیں دیا گیا، چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں اختیار ہے آپ کریں یا نہ کریں، لیکن یہ تو کرنا پڑیں گے۔ اب ہمارے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے اختیارات جو ان کو ملے بھی نہیں اس کا استعمال کرتے ہیں ان اوپر والی 6 چیزوں کے اندر۔ جو چاہتا ہے وہ حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ فرض کو ترک کر دیتا ہے اور واجب کو چھوڑ دیتے ہیں، مکروہ تحریمی کے ارتکابات کر لیتے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ غلط ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی اور مکمل طور پہ کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مخاطب کیا ہے، جب شرعی حکم اس کی طرف آ جاتا ہے تو اس کو اس حکم کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ احکامات مختلف ہیں۔ ایک حکم تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر عاقل بالغ کو اس کو پورا کرنا ہے، جیسے نماز۔ بعض احکامات ایسے ہیں جو مخصوص گروپ کے لیے ہیں، جیسے بزنس کے لیے جو کچھ حکم فرمایا گیا ہوگا لازم بات ہے اس کے مخاطب بزنس مین ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے معاملات ذکر کیے ہیں تو شادی شدہ ہی مخاطب ہوں گے، ان میریڈ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر چوروں کے بارے میں کچھ بیان فرمایا تو چوری کرنے والے کو مخاطب کر لیا گیا۔ زنا کے احکام ہیں تو زانیوں کو مخاطب کر لیا گیا۔ تو گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ سب کے لیے ہوتے ہیں، اس میں سب کو اسے پورا کرنا ہوگا، اور بعض جو مختلف خاص شعبوں کے لیے ارشاد فرمائے گئے ہیں انہیں اس پہ توجہ کرنی ہوگی، لیکن اطاعت کرنی ہوگی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کیا کیا حکم ہے، انہیں سیکھنا فرض ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ یہ حکم ہے اور میں غلطی کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، میں خطا کر رہا ہوں، ضمیر بعض اوقات ملامت بھی کرتا ہے لیکن بعض نہیں آتے، یہ اور بڑی خطا ہے اور غلطی ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں عرض کر رہے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے لیے قرآن عظیم میں بڑے فضائل بیان کیے ہیں، اخروی انعامات کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ہمارے دل اطاعت کی طرف مائل ہوں، کیونکہ نفس کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ یا تو ڈر کے عمل کرتا ہے، یعنی مخالفت چھوڑ دیتا ہے قرآن یا حدیث کی، اور یا پھر انعام کا لالچ دیا جائے تو انعام کے لالچ میں آ کر یہ قرآن و حدیث کے احکام کو اختیار کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور اسی پہ ہمارا کلام چل رہا تھا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہی بڑی کامیابی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، لازم بات ہے اطاعت میں مشقت ہے، تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، بہت سی پسند والی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جو نفس پسند کر رہا ہے، اور بہت سی جو نفس کو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ اختیار کرنی پڑتی ہیں کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کو پسند ہوتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول کی پسند دیکھیں گے، نفس کی ناپسندیدگی نہیں دیکھیں گے، لہٰذا ہم اس کو رد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص اس طرح دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہوتا ہے، دنیا والوں کی مخالفتیں مول لے رہا ہوتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چھوڑ دے گا، اسے انعام نہیں دے گا، اس کے اس کوشش کی قدر نہیں کی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب اس کا کرم بھی دیکھیں کہ وہی دل میں خیال ڈالتا ہے، وہی مضبوط ارادے دیتا ہے، وہی عمل کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر اس پہ استقامت بھی وہی دیتا ہے، اور پھر آخر میں انعام بھی وہی دے دیتا ہے۔ تو حقیقتاً دیکھا جائے تو آپ کا میرا کیا کمال ہے؟ سب میرے اللہ کا کمال ہے، خود ہی توفیق دیتا ہے، خود ہی ہمت دیتا ہے، استقامت دیتا ہے، انعام بھی دیتا ہے۔ لیکن ہمیں جو مکلف بنایا گیا ہے کہ سب کچھ ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہمیں بھی ہمت تو کرنی پڑتی ہے نا، ہمیں مشقت محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی قدر فرماتا ہے، اور انہی کے لیے پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ایک روایت میں مطلب شارحین نے جو فرمایا وہ یہ ہے، مفسرین نے، کہ یا تو ایسا فرش ہوگا جیسے شیشہ ہوتا ہے، کہ شیشے کے یعنی ایک موٹا گلاس لگا ہو، اس پہ آدمی کھڑا ہو، نیچے جو کچھ ہے وہ نظر آ رہا ہے، یا تو ایسا ہوگا کہ شفاف فرش ہوگا اور نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، نظر آ رہی ہوں گی، ہم کھڑے ہوں گے اوپر اور نیچے پانی جاری ہوگا، وہ بھی ایک دلکش منظر ہے، اس خوبصورت مچھلیاں ہیں اس میں، بہت پیارا منظر ہوگا۔ اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تخت پر بیٹھے ہوں گے اور سامنے سے نہریں جاری ہوں گی، تو یہ بھی نیچے سے نہریں جاری ہونا کہلائے گا کہ وہ اوپر بیٹھے ہیں، نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ کچھ بھی ہو، یہ منظر بڑا پیارا ہوگا کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو اس کے لیے انعام ہی انعام ہے، نعمت نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے جو دنیا میں اپنے آپ کو مشقت میں، تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، یہاں کی آسانی سہولت کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ سوئیں، اس میں مزہ ہے، لیکن وہ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے نفس کا مقابلہ کرتے ہیں، آرام کی جو لذت ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں اور اس مشقت کو برداشت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو ایسا نفیس بدل عطا فرمائے گا کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ دنیا میں تو کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں تھی، یہاں کی تمام اذیتیں، تکلیفیں پھول کی طرح محسوس ہوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، تو جو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بہت مشقتیں، تکلیفیں، مصیبتیں سہی ہوں گی، انہیں جنت کی ایک نہر میں غوطہ دیا جائے گا۔ جیسے ایک نہر میں غوطہ دیا جائے گا تو وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کبھی تم نے کوئی مصیبت دیکھی تھی؟ تو جواب دے گا کہ نہیں، میں نے دنیا میں کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں۔ یعنی ایسا راحت بخش وہ غوطہ ہوگا کہ پچھلی تمام جو نعمتوں کا احساس ہے اور یہ تکلیفوں کا احساس ہے وہ محو ہو جائے گا۔
اس کے برعکس سرکار فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جنہوں نے دنیا میں بڑی آسائش سے زندگی گزاری، آرام سے، ان کے پاس نعمتیں بھی تھیں، جیسے آج کل غیر مسلم آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے مقابلے میں اکثر غیر مسلم بڑی راحت میں ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں جب اس کو جہنمی نہر میں غوطہ دیا جائے گا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں تو نے کوئی نعمت دیکھی تھی، کوئی راحت و آرام دیکھا تھا؟ وہ کہے گا خدا کی قسم میں نے کوئی راحت اور آرام نہیں دیکھا، یعنی ساری نعمتوں کے احساس کو بھول جائے گا۔ تو اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اس میں انسان تھوڑی سی محنت کر لے، اپنے اطراف میں دیکھیے، آپ ذرا غور سے دیکھیں، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو آپ ہی کی طرح ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن وہ نیک عمل استقامت سے کر رہے ہیں۔ آپ کو نمازی بھی نظر آئیں گے، داڑھی والے نظر آئیں گے، گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہنیں اگر اپنے اطراف میں دیکھیں تو ایسی خواتین آپ کو نظر آئیں گی جو نماز پڑھ رہی ہیں، پردہ کرتی ہیں، گناہوں سے بچتی ہیں۔ تو اب ہم تھوڑا سستی کرتے رہ جاتے ہیں، ایسی ایک دن موت آ جائے گی، پھر ہم افسوس کریں گے یار جب جیسا دوسرا کر رہا تھا کاش میں بھی کر لیتا۔ اور جب آخرت میں ان کو عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا تو پھر ہمیں اور زیادہ صدمہ اور افسوس ہوگا۔ اس لیے ان انعامات پر غور کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر جو آخر میں اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے، اس پر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ہمارے لیے ایک عظیم انعام رکھا اور اس کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ تو پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں یہی آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ہم دنیاوی بہت ساری چیزوں کو اپنی کامیابی قرار دے دیتے ہیں، مادی اشیاء کا حصول جو ہمارے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے، خصوصاً جب کوئی بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے، ہم اس کو ٹارگٹ کو حاصل کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی میں نے کامیابی حاصل کر لی، لیکن آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ جس کو میرا رب بڑی کامیابی کہے کیا وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے؟ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ جنت میں داخلہ۔ اور جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ پہلے فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اس لیے ہمارے دیکھنے والے اچھی طریقے سے اس مضمون کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ اصل ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا یہ اصل ہے۔ اور لازم سی بات ہے کہ اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم احکامات پہ عمل کرنے کا ذہن بنائیں گے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا احکامات ہیں، اس پہ انشاءاللہ میں بعد میں کلام کروں گا۔ ابھی صرف یہ میں ایک ذہنی طور پہ آپ کو تیار کرنے کے لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہماری طبیعتیں اس بات کو اچھی طرح قبول کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 دیکھیے، اس میں بھی ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء علیہم السلام اور صدیقین یعنی سچے لوگ، والشہداء اور شہید لوگ، والصالحین اور نیک لوگ۔ انبیاء علیہ السلام سے مراد نبی ہیں، صدیقین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے صحابہ تھے، جو سرکار کے مقرب قریبی صحابہ، مجتہد صحابہ، وہ مراد ہیں۔ شہداء سے مراد جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں شہید ہوئے، اور صالحین میں پھر باقی صحابہ کرام، پھر تابعین وغیرہ، پھر اولیاء عظام، پھر علماء فقہا جو متقی پرہیزگار گزرے ہیں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ گویا کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ آخرت میں ان نفوس قدسیہ کے درمیان ہوگا۔ اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فعل تعجب ہے، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یعنی اللہ کے لیے تو تعجب نہیں، ہمارے لیے یعنی مسرت ہے، تعجب ہے، حیرانی ہے کہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اور آپ ذرا سورہ الحمد پہ چلے جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم پر واجب قرار دے دیا کہ نماز میں ہم یہ دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں پر اپنا انعام فرمایا ان کے راستے پہ چلنے کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو جب ان کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ انہی انعام یافتہ بندوں کا ساتھ بھی عطا فرما دے گا۔ وہ انعام یافتہ بندے پھر یہاں ذکر کیے گئے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ آپ ذرا چشم تصور میں آپ دیکھیے،
آپ نے آدم علیہ السلام کا نام سنا ہے، دیکھا تو نہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام ہیں، شعیب علیہ السلام ہیں، اور پھر تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ اپنا وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا، تو ہم ان کے درمیان ہوں گے۔ نگاہ اٹھائیں گے، کوئی نبی نظر آئیں گے، اس طرف نگاہ اٹھائیں گے اور انبیاء علیہ السلام نظر آئیں گے، کس قدر خوشنما منظر ہوگا۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، پھر حضرت ابو ہریرہ ہیں، کعب الاحبار ہیں، اور بہت سارے صحابہ جو کم و بیش 1,24,000 ہیں، ہم ان کے درمیان ہوں گے۔ کس قدر روحانی منظر ہوگا، ان کے نورانی دمکتے ہوئے چہرے ہمارے سامنے ہوں گے۔ پھر اولیاء عظام کو آپ دیکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جو دیگر اولیاء عظام ہیں وہ سب بھی وہاں موجود ہوں گے۔ پھر بڑے بڑے علماء، فقہاء وہاں موجود ہوں گے۔ ان کے درمیان ہمیں کیوں موقع ملے گا؟ ہم نے اللہ کا حکم مانا تھا، ہم نے رسول کی اطاعت کی تھی، اور اس اطاعت کی راہ میں جو آنے والی مشقتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، ان کو ہم نے برداشت کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں یہ انعام عطا فرمایا۔ تو یہ صحیح حدیث میں ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں اپنے اپنے درجات میں پہنچ جائیں گے، یعنی سیٹ ہو جائیں گے سب، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی کہ آؤ میرے بندو، آج میں تمہیں سب سے بڑا انعام عطا کروں۔ تو لوگ حیران ہوں گے کہ ہمیں تو ایسی ایسی نعمت اللہ نے دی ہے، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کو ایک بہت بڑے جنتی باغ میں جمع کیا جائے گا، اور اس میں سونے کی کرسیاں ہوں گی، موتی کی، ہیرے جواہرات کی، کہیں ٹیلے بنے ہوں گے، ہر شخص حسب حیثیت ان پہ بیٹھ جائے گا، یعنی جو عظیم لوگ ہوں گے، بڑے درجات والے ہوں گے، انہیں اسی طرح بڑی بڑی کرسیوں پر اور بڑے اعزاز کے ساتھ VIP جس کو کہتے ہیں ویسا بٹھایا جائے گا، عوام بھی سب بیٹھ جائے گی۔ اب لوگ بڑے حیران ہوں گے کہ اور تجسس میں ہوں گے کہ وہ کون سا انعام ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ اے بندو، آج میں تمہیں اپنی زیارت کرواؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ اپنی زیارت کروائے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہو گئے یہ حدیث سن کر، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا بس ایسے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ تو اب یہ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ وہ اس باغ میں جب ہم جمع ہوں گے تو کس طرح نورانی منظر ہوگا، کیسا پرکیف اجتماع ہوگا۔ ایسا اجتماع کبھی بھی ماضی میں نہیں ہوا ہوگا، تاریخی اجتماع ہوگا، اور وہاں سب کی زیارت۔ تو یہ کس پر موقوف ہے؟ اطاعت رسول، اطاعت نبی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ دونوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔